ایوان صدر میں ابوظہبی کے ولیعہد کو نشان پاکستان سے نوازنے کی تقریب۔ صدر مملکت نے ولیعہد شیخ خالد بن محمد بن زید النہیان کی غیر معمولی خدمات اور پاکستان کی غیر متزلزل خدمات پر انہیں نشان پاکستان کے اعزاز سے نواز دیا۔ ولیعہد کی پاکستان کے لیے خدمات کے اعتراف وزیراعظم شہباز شریف سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شیخ خالد بن محمد بن زید النہیان نے پاکستان کے ساتھ تجارتی اقتصادی سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا۔ وزیراعظم سے ابوظہبی کے ولیعہد شیخ خالد بن محمد بن زید النہیان کی ملاقات تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا بہترین تعلقات کو باہمی طور پر اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ حالیہ دورہ ازبکستان کے دوران ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے لائن منصوبے پر بات چیت ہوئی۔ منصوبے کی بدولت گوادر اور ابوظہبی پورٹس کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے۔ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور ولیعہد ابوظہبی شیخ خالد بن محمد بن زید النہیان شریک ہوئے۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے 5 معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویز کا تبادلہ۔ دونوں ممالک کے درمیان بینکنگ، کانکنی، انفراسٹرکچر اور ریلوے کے شعبے میں 2 مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا گیا۔ ایوان صدر میں وفاقی وزراء کی تقریب حلف برداری۔ صدر مملکت نے 12 وفاقی وزراء اور 9 وزرائے مملکت سے حلف لیا۔ وفاقی وزراء میں حنیف عباسی، معین بھٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر، رضا حیات حراج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ، جنید انور اور خالد مکسی نے حلف اٹھا لیا۔ ایک وفاقی وزیر اور 2 وزرائے مملکت حلف نہیں اٹھا سکے۔ عمران شاہ نے وفاقی وزیر شزرا منصب اور ارمغان سبحانی نے بطور وزیر مملکت حلف اٹھانا تھا۔ ایکسپریس وے پر ٹریفک جیم کی وجہ سے حلف اٹھانے کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ I will preserve the Islamic ideology which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. اپنے گریبانوں میں اب جھانکنا ہوگا۔ دنیا کے کس ملک میں اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی؟ کیا کوئی سپریم کورٹ گیا؟ کیا کوئی ہائی کورٹ گیا؟ 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کلیئرلی الیکشن ہونے چاہیے۔ کیا 26ویں ترمیم کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا؟ پاکستان تحریک انصاف پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتی، عوامی پالیٹکس پہ خان بلیو کرتا ہے، تب تو جیل میں بیٹھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، دنیا میں 6ٹھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا، کسی سے بھی نہیں مانگا۔ اپوزیشن کی قومی کانفرنس۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ پی ٹی آئی پاکستان کی بڑی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی پاور شیئرنگ پر یقین نہیں رکھتی۔ کیا کوئی جماعت عدالت گئی کہ قبل از وقت الیکشن کرائے جائیں؟ دنیا کے کس ملک میں اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی؟ بانی پی ٹی آئی عوامی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم متنازع ہے، ہر صورت واپس ہونی چاہیے، کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ اپوزیشن جماعتوں کے زیر اہتمام آئین کی بالادستی کے عنوان سے قومی کانفرنس کا معاملہ۔ اپوزیشن رہنما بغیر اجازت کے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ ہوٹل مینیجر کا کہنا ہے کہ اپوزیشن انتظامیہ کو اجازت نہیں دی گئی۔ رہنما زبردستی کانفرنس کے لیے داخل ہوئے۔ تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے ہوٹل مینیجر کا بیان ریکارڈ کر دیا۔ مینیجر نے کہا سیاسی رہنماؤں نے ہوٹل میں داخل ہو کر لابی پر قبضہ کیا۔ اپوزیشن قیادت پر مقدمہ درج ہونے کا بھی امکان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش ہی بارش۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی بادل برسے۔ لاہور میں وقفے سے ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ لاہور کے متعدد علاقوں میں فیڈر سٹرپ، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی لوٹ آئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 2 مارچ تک جاری رہے گا۔
وادی نیلم اور بالائی علاقوں میں برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. کالا، مالم جبہ اور گردونواہ میں سفید چادر بچھ گئی. بھارتی دراندازی کے جواب میں کیے جانے والے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 6 سال مکمل. 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ کے جانبازوں نے بھارتی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کو ناکام بنایا اور 2 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے. آپریشن کے نتیجے میں ایک بھارتی پائلٹ ابھے نندن کی گرفتاری عمل میں آئی. مسلح افواج ملکی خود مختاری کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم. شاہینوں کو خراج تحسین پیش. مصطفیٰ عامر قتل کیس، دونوں ملزمان کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. پولیس کی جانب سے 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی. عدالت کا ملزم ارمغان کا میڈیکل کرانے کا بھی حکم. ملزم ارمغان سے وکلاء اور والدہ کی ملاقات کرانے کی ہدایت. والدہ نے کہا میری ملاقات بیٹے سے کرائی جائے. عدالت نے کہا کمرہ عدالت میں ملاقات کر سکتے ہیں، کہیں اور نہیں. دوسری جانب ATC میں ارمغان کی گرفتاری کی رپورٹ بھی جمع کرا دی گئی. جن کو ورگلانے میں فاروق ستار صاحب کی اور ان کی پارٹی کا ہاتھ تھا کہ آگ لگاؤ، جلاؤ کرو، گھیراؤ کراؤ، ایک دفعہ پھر شہر میں نسلی فسادات کراؤ، ایک دفعہ پھر شہر میں لسانی فساد کراؤ. پھر حکومت جب ان کے بندے پکڑے تو فاروق ستار صاحب کیسے چپ ہو کے بیٹھ گئے؟ وہ بیٹھ گئے نا. تو اسی پریس کانفرنس میں ہم نے کہا کہ اب اگر کوئی کرے گا تو اب جس نے کال دیا پھر اس کے ساتھ بھی وہی شروع ہوگا. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں میں فاروق ستار کو سنجیدہ نہیں لیتا. وہ سیاسی ساکھ کھو چکے ہیں. یہ صرف نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ہم ان کی باتوں کا جواب ایسے ہی دیں. ان کو جو بولنا ہے بولتے رہیں. MKM کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے آگ لگانے کی باتیں کی. ان کا شمار سیاست کے بہت بڑے شبدہ بازوں میں ہوتا ہے. ان کے الزامات شبدہ بازی کے سوا کچھ نہیں. تنقید کریں لیکن پہلے تحقیق کریں. جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد. اسرائیل نے 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا. حماس نے بھی 4 اسرائیلی مقیموں کی نعشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں. فلسطینی قیدی رہائی کے بعد مغربی کنارے کی جانب روانہ ہو گئے. روسی وزیر خارجہ کی امریکی صدر کی غزہ پالیسی پر تنقید. بولے ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ منصوبہ ٹائم بم ہے. مشرق وسطی کی سلامتی فلسطینیوں کی آباد کاری سے داؤ پر لگ جائے گی. یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے.